یہ فیشسٹ حکومت جو ہے یہ اپنے ہوش اور سو یہ لوگ تو پولیس کی وردیوں میں ایک قسم کے ڈکیت بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ میں یا آپ نہیں کہہ رہے ہیں، یہ عدالتیں یہ بات کر رہی ہیں۔ تو یہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پولیس کی پرفارمنس 0/0 رہی ہے۔ پاکستان اس جدید دور میں سوشل میڈیا کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا، اور ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بغیر کسی آبسٹرکشن، بغیر کسی بلاکیج کے ان سائٹس کو واپس بحال کیا جائے۔ یہ ایگزیکٹ انسٹنسز، یعنی کہ یہ ایگزیکٹ وہ کون سے تھے جہاں پہ آپ نے دیکھا، یا وہ کون سی جگہ تھی جہاں پہ یہ ہیومن رائٹس ابیوزز ہوئیں۔ کل پاکستان میں مختلف شہروں میں ہمارے پرامن احتجاج ہوئے، اور وہ احتجاج پاکستان تحریک انصاف کی کال پہ ہوئے۔ کوئی گملہ، کوئی چیز نہیں ٹوٹا۔ اسلام آباد میں بھی ہوئے، پنڈی میں ہوئے، لاہور میں ہوئے، مختلف سندھ کے شہروں میں ہوئے، کے پی میں ہوئے، بلوچستان میں، ہر جگہ ہوئے۔ پر آپ ستم ظریفی دیکھیں کہ پنجاب میں جتنے مظاہرے ہوئے، وہاں پہ وزیر اعلیٰ پنجاب، جو کہ غیر آئینی، غیر قانونی طور پہ وہاں پہ بیٹھی ہیں، مریم نواز، ان کے کہنے پہ، اور ان کے جو نیچے آئی جی جو سہولتکار ہیں، وہ تو ابھی پبلک سرونٹ نہیں رہا، وہ ایک گھریلو، ان کا ایک سرونٹ، یعنی کہ ان کا گھریلو ملازم بن کے رہ چکا ہے مسلم لیگ نون کا، اس کا نام ہے ڈاکٹر عثمان۔ وہ اور ان کا جو سٹاف ہے، جو پولیس سٹاف ہے، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران کو اور ورکرز کے خلاف دہشت گردی کی ہے، اور اس پہ ہمارے بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب اور بیرسٹر لطیف کھوسا صاحب، جو کہ نامور قانون دان اور اس وقت ہمارے بیرسٹر کھوسا صاحب قومی اسمبلی کے ممبرز ہیں، ان کو اریسٹ کیا گیا۔ ہمارے تقریباً 100 سے زیادہ لوگوں کو اریسٹ کیا گیا، مختلف جگہوں میں ان کو لے کے گئے تھانوں میں۔ ابھی تک کوئی لوگ اریسٹڈ ہیں، کئیوں کے خلاف شدید قسم کے پرچے ہوئے ہیں، سیریس اوفینسز لگائے گئے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ آواز حق اور سچ کی ہے۔ اسلام آباد پولیس نے مختلف پرچے کیے، سیریس ان پہ دفاعات لگائے، کس لیے؟ بے نقاب ہونے چاہیے، اور آپ کے سامنے آنے چاہیے کہ کس طرح یہ انسانی حقوق کو پامال کرتے ہیں، کس طرح یہ سیلیکٹیولی پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے خلاف تشدد کرتے ہیں۔ اور ان میں سے ایس ایس پی آپریشن اور ڈی سی اسلام آباد، ان کے خلاف تو ہائی کورٹ نے بھی ان کے خلاف ان کو سزا سنائی ہوئی ہے۔ ان میں سے اسلام آباد میں ستم ظریفی یہ ہے، خواتین و حضرات، کہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ ان میں آئی جی اسلام آباد ہو گیا، یہ ایس ایس پی آپریشن ہو گیا، اور ایس پی آپریشن ہو گیا، ہمارے قومی اسمبلی کے ممبر ہے شاہرام خان، یہ 1 سال پہلے ان کے چچا کے گھر پہ یہ لوگ گئے، 6-7 گھنٹے وہاں پہ انہوں نے ان کے سیف کھولے، اور ڈکیتی کے پرچے FIRs ان پہ ہوئی ہیں۔ سو یہ لوگ تو پولیس کی وردیوں میں ایک قسم کے ڈکیت بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ میں یا آپ نہیں کہہ رہے ہیں، یہ عدالتیں یہ بات کر رہی ہیں۔ تو یہاں پہ یہ کیا پروٹیکشن پرووائڈ کریں گے؟ ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ قومی اسمبلی ہو یا صوبائی اسمبلی پنجاب ہو یا سندھ ہو، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ذریعے ہم لوگ ان کے اکاؤنٹس چیک کرائیں گے۔ ہم لوگ چیک کریں گے کہ انہوں نے، چاہے وہ سندھ پولیس ہو یا وہ پنجاب پولیس ہو یا اسلام آباد پولیس ہو، ان کی شاخرچیاں کیا ہوئی ہیں، ان کی پرفارمنس کیا ہے۔ اور یہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پولیس کی پرفارمنس 0/0 رہی ہے، اور اس پہ میں جو یہ نگران دور میں کے پی پولیس بھی تھی، اس کو بھی ہم لوگ ان کے آڈٹ پیراز ہم لوگ چیک کریں گے، ان کے پرفارمنس ہم لوگ چیک کریں گے، جس طرح ظلم و جبر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف برپا کیا، ان کو ہم لوگ دیکھیں گے کہ اس دوران ان کی جو پرائمری بنیادی ڈیوٹی تھی، اور وہ ڈیوٹی تھی عوام کو تحفظ دینا، اس کے دوران کیا کرائم کی شرح انکریز ہوئی ہے، زیادہ ہوئی ہے یا کم ہوئی ہے۔ اور بدقسمتی سے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پولیس نے بجائے اس کے کہ اپنی پرائمری ذمہ داری وہ نبھاتے، بنیادی ذمہ داری نبھاتے، اور ڈکیتوں کے خلاف جاتے، اور کرائم کو، یعنی کہ آپ کے مختلف جو ڈکیتیاں ہو رہی تھی، چوریاں ہو رہی تھی، اس کے خلاف کام کرتے، ان کا ایک ہی مشن تھا، اور ان کے اوپر ان کے سربراہ نے ان کو کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو کچلا جائے، اور اس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں خواتین و حضرات مزاحمت کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے خلاف انشاءاللہ تعالیٰ، چاہے وہ کالنگ اٹینشن ہو، چاہے وہ ہماری پریولیجز کمیٹیز ہوں، چاہے وہ ایڈجرنمنٹ موشن ہو، چاہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہو، چاہے وہ ہیومن رائٹس کمیٹیز ہوں، چاہے وہ انٹیریئر کی کمیٹی ہو، انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان لوگوں کو، ان کو میں افسران نہیں کہوں گا، یہ ذاتی ملازم ہے ایک انلیگل، غیر آئینی اور غیر قانونی وزیر اعظم جو اپنے آپ کو کہلاتا شہباز شریف اور مریم نواز کے، ان کو ہم لوگ بلائیں گے اور ان سے پوچھ گچھ ضرور کریں گے کہ آپ نے اپنے بنیادی حقوق اور اپنا جو آپ نے عہد اٹھایا تھا، اس کی آپ کیوں اور کیسے خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور ان کے پیچھے ہم لوگ قانون جو ہمیں اجازت دیتے ہیں، ان کی انشاءاللہ تعالیٰ ضرور احتساب کیا جائے گا۔ یہ آپ کے سامنے میں بات کرنا چاہ رہا تھا، اور آخر میں کہوں گا کہ یہ فیشسٹ حکومت جو ہے یہ اپنے ہوش و کھو بیٹھی ہے۔ سوشل میڈیا کے مختلف آپ کے پلیٹ فارمز، چاہے وہ فیس بک ہو، چاہے وہ ایکس ہو، جس کو پہلے ہم لوگ ٹویٹر کہتے تھے، انسٹاگرام ہو، ان کی سپیڈز، ان کو بلاک کرنا، وہ آج بھی وہ کر رہے ہیں، اور وہ خائف ہے کہ پاکستان کی نوجوان، پاکستان کے جتنے بھی لوگ ہیں،
سٹیزنز آف پاکستان ان کو صحیح ٹائم پہ انفارمیشن اور خبر صحیح طرح نہ پہنچ سکے. ہم لوگ اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. پاکستان اس جدید دور میں سوشل میڈیا کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا, اور ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بغیر کسی آبسٹرکشن, بغیر کسی بلاکیج کے ان سائٹس کو واپس بحال کیا جائے. اور میں آخر میں ایک بار پھر یہ بات کروں گا کہ ہماری پرائمری رسپانسبلٹی یہ ہے, ہم لوگ قومی اسمبلی میں ہوں یا صوبائی اسمبلی میں, ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ قانون کے ذریعے اپنے محبوب قائد اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو, بشرا بی بی کو, مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کو, چودھری پرویز الہی صاحب کو, اپنی خواتین ممبران اور ورکرز جو پابند سلاسل ہیں, اور ہمارے مرد حضرات اور لیڈرشپ اور ہمارے ایکٹیوسٹ جو پابند سلاسل ہیں, ان کی بازیابی کے لیے حتی الوسع ہم لوگ کوشش کریں گے کہ وہ اپنے خاندان کے پاس واپس جلد از جلد ان سے مل سکیں. اور یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ بشرا بی بی کو جو فیسلٹیز دی جانی چاہیے وہ ان ٹوٹو وہ کمپلیٹ فارم میں دی جانی چاہیے. ان کا گھر یا سب جیل ڈکلیئر کیا گیا ہے, ان کو ایک چھوٹے سے کمرے تک محدود کیا گیا ہے جو کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے. ان کا کھانے کا مسائل ہیں وہ ابھی تک حل نہیں ہوئے ہیں, اس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بشرا بی بی کو آپ عمران خان صاحب کی کمزوری نہ سمجھیں. بشرا بی بی الحمدللہ ہمارے محبوب قائد وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کی طاقت ہے.